السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے آج اقتصادی سروے برائے مالی سال 2023-24 پیش کیا ہے، اور اس اقتصادی سروے میں انہوں نے جو اہم بات کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا، IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کرنا مجبوری تھی۔ اگر ایگریمنٹ نہ کرتے تو آج اہداف ڈسکس نہ کر رہے ہوتے، بلکہ مشکل سے 2-4 ہوتے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو رواں مالی سال ترقی کی شرح رہی ہے وہ 2.38% رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی جو درآمدات ہیں ان میں کمی آئی ہے، 2.4% پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس نے سب سے زیادہ گرو کیا ہے، 6.25%۔ اور اسی طرح مہنگائی کی شرح انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 48% تک پہنچ چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ رواں مالی سال میں جو پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے 50 سال کی کم ترین سطح پہ رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ مالی سال شروع ہوا تو $6 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا تخمینہ تھا، جبکہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 50 کروڑ تک محدود رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ مہنگائی 11% تک آئی ہے، اور جو انہوں نے امید دلائی ہے پاکستان کے عوام کو کہ یہ جلد سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی۔ اب اس کے لیے حکومت کی پالیسیز اور جو آئندہ بجٹ ہے، جو کل بجٹ پیش کیا جائے گا، اس پہ کیا کچھ ہے پاکستان کے عوام کے لیے۔ اقتصادی سروے کے بعد نئے بجٹ کی جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں وہ دیکھنے کے بعد بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ مالی سال 2023-24 میں پاکستان کے عوام تو مطمئن نہ ہو پائے، لیکن کیا اس کارکردگی سے، حکومت کی اس کارکردگی سے کیا IMF مطمئن ہوا ہے؟ اور اگلا جس پروگرام کے لیے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اس میں کس حد تک پاکستان کو آسانی کے ساتھ جو نیا پروگرام ہے، نیا پیکج ہے وہ مل جائے گا؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان، سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب نے۔ بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کے وقت۔ پاشا صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ارشاد صاحب ایک سوال یہی ہے کہ یہ سال کیسا رہا؟ عوام تو شاید مطمئن نہ ہو پائے، لیکن IMF کیا مطمئن ہو جائے گا؟ ویسے وہ مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، لوگوں کے پاس چلے جائیں مائک لے کے اور لوگوں سے پوچھیں تو کتنی بہتری آئی ہے وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ جن پر گزر رہی ہے وہی بہتر۔ خود وزیر خزانہ نے یہ مان لیا کہ جی جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ہے وہ 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ یہ 50 سال پہلے یہ اس وقت کم ترین سطح پر تھی جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور پاکستان کے باقی ماندہ پاکستان کے وجود کے بارے میں، باقی ماندہ پاکستان کی بقا کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ اس وقت یہ سطح تھی انویسٹمنٹ ٹو GDP کی جو آج ہے، اور یہ بھی وزیر خزانہ نے انکشاف کر دیا کہ حکومت کے پاس، ریاست کے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا۔ پچھلے سال ہمیں اسحاق ڈار صاحب متعدد بار یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے، اگر IMF نہیں مانا تو تب بھی ہم ایک پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وزیر خزانہ موجودہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور ہم نے ڈیفالٹ سے بچنے کی واحد صورت یہی تھی جو ہم نے قبول کی، اور ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ اس پر باقی باتیں تو ہم حفیظ پاشا صاحب سے پوچھیں گے، وہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک لائٹر نوٹ میں آپ کو اس اقتصادی سروے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے 2 سال میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، گھوڑوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور گدھوں کی تعداد میں ویسے یہ بتدریج اضافہ ارشاد صاحب پچھلے 5 سال ہر سال 1 لاکھ گدھے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ میں ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا مارکیٹ کی طلب ہے، یا ہماری پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یا ہمارا ذوق نظر ہے؟ گدھا پروری میں ہم بکریاں بھی بڑھی ہیں، بھی بڑھی ہیں ارشاد صاحب۔ نہیں، وہ سواری کی تو چیز نہیں ہے نا، سواری کو تو اونٹ کی تعداد میں، اونٹوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا، گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن میرے خیال ہے حفیظ پاشا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ حفیظ صاحب
یہ اقتصادی سروے آف پاکستان آپ کے سامنے آ گیا. آپ فرمائیے کہ ہم اس سے کیا معیشت کے بارے میں کیا امیدیں وابستہ کریں, کیا خواب دیکھیں, کیا بہتری کی امید کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ انٹروڈکشن بہت مناسب پیش کیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انویسٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ پچھلے 50 سال کا سب سے گرا ہوا لیول ہے. صرف 13% ہے جی ڈی پی کا. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم 20% کے بھی اوپر جا چکے تھے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ اس سال اور پچھلے سال دونوں کو ملا لیں تو فی کس آمدنی میں ریئل ٹرمز میں کوئی اضافہ نہیں ہے. البتہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ بے روزگاری میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. ارشاد صاحب, اب 2.38% ہمارا جی ڈی پی رہا ہے, اور جو سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں, ڈیٹا سامنے آ رہا ہے, اس کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے ہم نے 5.1% کی جو ہدف ہے وہ رکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم 2.38 سے 5.1 پر جا سکیں؟ اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل جو بجٹ پیش ہوگا اس بجٹ میں آبویسلی وہ بجٹ دیکھنے کے بعد آئی ایم ایف نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. اگر آئی ایم ایف پھر لیتو لال سے کام لیتا ہے, پھر کوئی منی بجٹ لایا جاتا ہے, تو یہ جو ٹائم ہے, یہ ٹائم پاکستان کے لیے پھر کیسا ثابت ہوگا؟ اب صاحب دو چیزیں ذہن میں رکھیں. اگر آپ جو فارن انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لا پاتے اور صرف قرضوں پر ہی گزارا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے قرضوں کا سود بھی قرضے لے کر واپس کرنا ہے, بانڈ فلوٹ کر کے, وہ بھی قرضہ ہی ہے, یا نوٹ چھاپ کے, تو اس سے تو کوئی بہتری نہیں آ سکتی. فارن انویسٹمنٹ کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دوسرا, آج وزیر خزانہ نے یہ تسلیم کیا کہ اگر ہماری معیشت فلاپ نہیں ہوئی یا ہم ڈیفالٹ سے بچے تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ جو ایک اہم وجہ تھی وہ ہماری زراعت ہے. 6.25% گروتھ ہوئی ہے, اور یہ تاریخی ہے. زرعی شعبے کی گروتھ جو ہے وہ ہمیں بچا لیتی ہے ڈیفالٹ سے. لیکن ہم زراعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس دفعہ ہماری چاول کی فصل اچھی ہوئی, ہماری گندم کی فصل اچھی ہوئی, لیکن کیا چاول کا ریٹ صحیح ملا کسان کو؟ کیا گندم کی فصل اچھی ہوئی تو اس کو کسان, یعنی 3900 آپ نے قیمت مقرر کی, 2600 2700 سے اوپر ریٹ کسی کو ملا ہی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے گندم نہ خرید کے روٹی سستی کی ہے. روٹی سستی کی ہے, وہ تو اس لیے کہ باہر سے جو $1 ارب خرچ کر کے آپ نے گندم منگوا لی, اپنے کسان کی گردن کاٹ کے, اس کی وجہ سے آٹا تو سستا کر لیا, لیکن اگلی دفعہ اگر گندم کی پیداوار نہیں ہوئی تو پھر یہ آٹا کہاں سے سستا ملے گا؟ دیکھیں نا ہماری ترجیحات کیا ہیں. مینوفیکچرنگ کے شعبے کی آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے اعداد و شمار. تو جو شعبہ اس ملک کو کما کے دے رہا ہے, جو ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ نے کوئی ہمیں 2 سال میں نظر نہیں آیا کہ جی ان کے لیے کوئی سستی بجلی آپ دے رہے ہوں, ان کے لیے آپ اچھی کوالٹی کا بیج ان کو فراہم کر رہے ہوں, آپ کھادیں سستی دے رہے ہوں, آپ ان کو جو باقی چیزیں ہیں مداخلے جس کو کہتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں, وہ تو کر ہی نہیں رہے, بلکہ یوں لگتا ہے کہ کسان دشمنی پہ ہم اترے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہمارا رویہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب اس دفعہ دیکھنا یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور اس کے علاوہ ریٹیلرز اور زرعی شعبہ. اب زرعی شعبہ اس حال میں جب کہ آپ نے ان کی کمر توڑ دی ہے, کیا آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ ویسے بڑا سنہری موقع تھا, خریدتے وہ خوشحال ہوتے, وہ ٹیکس دے دیتے. آلدو آپ انکم ٹیکس وصول کرنا چاہ رہے ہیں, بات ان پرنسپل ٹھیک ہے, دینا چاہیے. ریٹیلر کا معاملہ یہ ہے کہ 7 لاکھ لوگ رجسٹر کرنے تھے, اب تک وہ 31 لاکھ ہدف تھا. وہ تو بڑا ہدف تھا جو
فوری ہدف تھا وہ 7 لاکھ کا پہلا مرحلے میں آپ نے چند شہروں سے 7 لاکھ کرنے تھے، ابھی تک 30 لاکھ نہیں پورے ٹیلر تو ارشاد سے بڑھ درمی پہ آئے ہوئے ہیں نا، دیکھیں وہ تو ان کی ایک درمی ہے، جو بھی صورت ہے، دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہر دھرم ہے یا حکومت ناکام ہے یا حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں جو ان کو مطمئن نہیں کر پا رہی. دیکھیں جو 2 چیزیں ہیں، 2 اعتراضات ہر ٹیکس گزار کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہوتا ہے محنت کی کمائی کا ٹیکس کی صورت میں وہ حکمرانوں کی عیاشی پر خرچ ہوتا ہے اور کرپشن پر خرچ ہوتا ہے، یعنی سیاستدانوں کی اور بیوروکریسی کی اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی کرپشن اور حکمرانوں کی عیاشی. جی کیا اس 2 سال کے عرصے میں جب بدترین ہم شکار تھے، معاشی بدحالی کا شکار تھے، آپ کو کہیں نظر آیا حکومتی سطح پر کہ واقعی یہ ایک بدحال بے حال معیشت کے مملکت کے حکمران ہیں یا بیوروکریٹ ہیں؟ ان کے نہ دوروں میں فرق آیا، نہ ان کے مراعات میں فرق آیا، نہ ان کے باقی چیزیں جو ہیں عیش و عشرت کا سامان ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی. مسئلہ یہ ہے دیکھیے، تو یہ جب نہیں 2 کام ہوتے ہیں تو جو ٹیکس گزار ہے یا جو نیا ٹیکس دیں وہ کہتا ہے جی ہم نے پیسہ اگر ان پر ضائع کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر میں ریفارم کرنا چاہیے، ایف بی آر والے ہی کھڑے ہو گئے. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جس کے بہت چرچے تھے، اس سے متعلق آج وزیر خزانہ نے انکشاف کیا کہ وہ ناکام رہا. بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ٹیکس خوشی سے تو دینا نہیں ہے کسی نے، اور پوری دنیا میں شاید لوگ خوشی سے ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اب ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ جو لوگ نان فائلر ہیں ان کی سمیں بند کر دیں، اس میں عدالت سے جا کے وہ اسٹے لے کے آ جاتے ہیں. یہ جو پوری کھچڑی ہے، اس کھچڑی میں کیا کاروباری لوگ یا جو ہمارے تاجر دوست ہیں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اگر ان پہ مہینے کا 300-400 ٹیکس پڑ رہا ہے آج کے دور میں جو روپی کی ویلیو ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کیا فرض نہیں بنتا کہ وہ خود بخوشی ٹیکس دیں؟ میں تو ٹیکس کے حق میں جو بات کر رہا ہوں، جو اعتراض ہے ان کا، ان کو بھی تو دیکھیں نا کہ وہ پیسہ جو ہے کیا آپ کے تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، صحت پر خرچ ہو رہا ہے. آپ دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا میں بھی ٹیکس چوری بھی ہوتی ہے، ٹیکس زبردستی لیا بھی جاتا ہے، لیکن ان ریٹرن ان کو تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، باقی معاملات میں کوئی ریلیف مل رہا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پیسے سے پتہ چل رہا ہے کہ جی ہمارا پیسہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے یا قرضوں کا پیسہ ہے، پتہ چلا ہے کہ جی حکمرانوں کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، جی حکمرانوں کی یا بیوروکریٹس کے جو بیرون ملک جائیدادوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اندرون ملک ان کی عیش و عشرت بڑھ رہی ہے، تو اس کے بعد کون دے گا؟ آپ عوام کو، ٹیکس گزاروں کو مطمئن تو کریں. اچھا وہ تو نہیں دیتے، تنخواہ دار تو دیتے ہیں نا، تنخواہ دار کو اس کے عوض کیا ملتا ہے؟ وہ جگہ ٹیکس ہی ادا کرتے ہیں نا. یہ المیہ اپنی جگہ ہے، دیکھیں جو فائلر ہے نا وہ نرغے میں زیادہ ہے، نرغے میں ہے نا، لیکن کاروباری ہے یا تنخواہ دار ہے، ان سے ٹیکس لے لیتے ہیں، ان کو جواباً کیا ملتا ہے؟ ابھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں، گورنر سندھ سے ہماری ایک ملاقات کا میں نے ذکر کیا تھا. جی انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو اس ملک میں ٹیکس دے رہا ہے تاجر، بزنس مین، اس کو آپ عزت تو دیں، اس پر بھی پیسے خرچ آتے ہیں. انہوں نے ایک مثال دی، اس نے کہا جی ایک تقریب ہوتی ہے کوئی سرکاری، اگلی صف پہ وزیر بیٹھا ہوا ہے، پچھلی صف پہ بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے، تیسری صف میں حکومت کے خوش آمدی بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھی صف میں کچھ اور بیٹھے ہوئے ہیں، آخری صف میں جو کروڑ روپیہ، ارب روپیہ، 1.5 ارب روپیہ، 2 ارب روپیہ سال کا ٹیکس دے رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ آپ پہلی صف میں بھی مفت خورے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری صف میں بھی مفت خورے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری صف میں بھی مفت خورے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ عزت بھی نہیں دے سکتے. تو سوال یہ ہے کہ محبوب الحق صاحب نے کوشش کی، اس وقت ایک گولڈن کارڈ ہم آپ کو دیں گے، آپ کو ایئرپورٹ پر سہولت ہوگی، فلاں سہولت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، دنیا میں کہیں بھی، دنیا میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
دنیا میں کہیں بھی سب سے زیادہ عزت کے مستحق سب سے پہلے نمبر پہ استاد ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ بزنس مین ہوتے ہیں جی، کیونکہ یہ میں آپ کو امیر تیمور کا ایک قول سنا، انہوں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی جس کو میں نے زندگی بھر یاد رکھا، یہ تھا کہ جو شاعر ہے، جو عالم ہے اور جو بزنس مین ہے، ان کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا۔ معاشرے یہ تین لوگ بناتے ہیں، جو عالم ہے بزنس مین سے ٹیکس لیں گے اس کو تکلیف تو پہنچے گی نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی اگر وہ ٹیکس سمجھے کہ تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، ارشاد صاحب دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں صحت پر خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کے عوض سے اگر میں سمجھوں میں ایک ٹیکس گزار ہوں، مجھے پتہ ہے اگر کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ حرام خور بزنس میں بیوروکریس خرچ کر رہا ہے، جو کام چور ہے اول درجے کا، کوئی کام نہیں کرتا، روڑے اٹکاتا ہے، کوئی فائل نہیں نکالتا، اور اس کی عیش و اجرت پر خرچ ہو رہا ہے۔ آپ جو بات دنیا کر میں رہے ہیں، مجھے بتائیں میرا سوال یہ ہے، ہم انڈیا سب کو تو نہیں تول سکتے نا، جی، ہم سارے افسران کو یا ساری سارے نہیں کر رہے، میں ایک دیکھیں ہم سارے وزراء کو کرپٹ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سارے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جس طرح 1.5 سال پہلے ایک کمیٹی بنی تھی اور تجاویز دی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جی اب حکمران طبقہ جس میں بیوروکریٹ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ان کی مراعات کم کی جائیں گی۔ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ ان کی مراعات آپ نہیں کام کریں گے، یہ جو کماتا ہے یہ تو دے، اپنے آمدنی کم کرے، اپنی آمدنی میں سے اس نے نکالنا ہے نا، لیکن جو لے رہا ہے وہ اپنی مراعات کم نہیں کرے گا۔ کس ملک میں اب یہ 60 ایکڑ کے 60 کنال کے 60 ایکڑ کے ڈی سی ہاؤس ہیں، ڈی سی ہاؤس موجود ہیں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کس امریکہ سب سے جو خوشحال ترین دنیا کا ملک ہے، سپر پاور ہے، کیا وہاں کے وزیر کو وہ مراعات حاصل ہیں جو یہاں اسسٹنٹ کمشنر کو حاصل ہیں؟ دیکھیں کیا گاڑی اسسٹنٹ، دیکھیں ایک واقعہ ہوا، ہمارے میاں نواز شریف صاحب دوسری بار جب وزیر اعظم تھے ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے امریکہ، تو اس وقت ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جو پاکستان اکثر آیا کرتے تھے، لوگ ان کے چہرے سے واقف تھے۔ وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کے بعد جب صحافی باہر نکلے تو انہوں نے سڑک پر دیکھا، وہ اپنی بس کا انتظار کر رہے تھے جو سرکاری طور پر ان کو لے جانی تھی، وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں اسی شکل و صورت کے جو صدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے مذاکرات کر رہے تھے وزیر اعظم کے ساتھ۔ تو ایک خسر پسر شروع ہوئی کہ یہ تو وہی آدمی، انہوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اخبار میں بھی اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا یار یہ بتائیں کہ فلاں جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں آپ اس کے بھائی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا آپ یہاں کیا کریں؟ کہتے ہیں میں بس کا انتظار کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے اس کو سرکاری گاڑی حاصل نہیں ہے۔ ہم امریکہ کی مثالیں تو دیتے ہیں، دیکھیں یہ جو نظام ہے نا، آپ جس بھائی ہم وہ ملک جو ترقی یافتہ ملک ہے، ہم اس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہاں اگر گاڑیاں نہیں ملتی، گھر نہیں ملتے لوگوں کو، تو آپ کیوں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس کی تقلید ہمیں اچھے کاموں کی تقلید کرنی چاہیے، لیکن میرا ایک سوال جو بنیادی یہ ہے، آپ نے اے سی کی بات کی، آپ نے ڈی سی کی بات کی، یہ زمینی حقائق ہیں۔ ایک نوجوان جو اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اے سی لگ گیا، افسر لگ گیا کہیں بھی 17ویں 18ویں اسکیل میں، اس کو 2 کروڑ کی گاڑی دینا ضروری ہے؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے وہ اس سسٹم میں ڈھل رہا ہے۔ سسٹم چینج کرنا ہے حکومت نے، قانون سازوں نے، پارلیمنٹیرینز نے۔ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز کسی جماعت کو چھوڑ دیں اس موڈ میں ہیں کہ وہ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں؟ وہ بدلنا چاہتے ہیں، نہیں بدلنے دیتے ہیں۔ یہ دونوں کے ملی بھگت ہے نا، کسی ایک کا تو نہیں ہے قصور۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ صاحب نے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب اقتصادی سروے آ گیا ہے
اور ایگریکلچر میں گروتھ ہوئی ہے, باقی شعبوں میں ہم اس طرح گروتھ نہیں کر سکے, بٹ جی ڈی پی 2.38% پچھلے سال کی نسبت کمپیریٹیولی بیٹر ہے. چیلنجز کیا رہے آپ کی نظر میں؟ بنیادی وجہ کیا ہے کہ پاکستان جو ایک اکنامک ٹرمائل ہے اس سے نکل نہیں سکا؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس بار ایگریکلچر میں ہم 6.2 پہ گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسی میں ہی ہم بہتر ہوئے ہیں. باقی میں ہمارے حالات بالکل صرف یہ ہے کہ پہلے سے تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں, معمولی سے, لیکن ہم اپنے جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم نے ابھی تک اس کو نہیں پکڑا. 3 چیزیں ہیں اس میں جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. پہلے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی, ہم کہتے تھے کہ انہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی اب کسی حد تک پوری نہیں آئی, پر کسی حد تک چلو آ گئی, بٹ اکنامک سٹیبلٹی ابھی تک نہیں آئی. تیسری بات جو ہم نے کرنی تھی, ہم نے کہا تھا کہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے ہم تو یہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ ایکسپورٹ بڑھائے بغیر آپ کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا. پھر دوسرا ہمارے پاس ہے ٹول جو ہے جو اس ملک میں بچنے کا, وہ ہے ریمیٹنس, جو امید ہے کہ اس بار کوئی تقریباً 30 کے لگ بھگ ہمیں امید ہے کہ اس بار ہو جائیں گی. اور ایکسپورٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں 30 پر, مجھے شک ہے اس میں, میرا خیال میں تھوڑی کم ہوگی. تو یہ 2 چیزیں جو نا اس کو ہم نے اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے بنیادی چیزیں 2 کرنی پڑیں گی. نمبر 1, اپنا انٹرسٹ ریٹ. ہم گورنمنٹ سے اس امید کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں وہ 22% قائبہ ریٹ سے اس کو کم از کم 18% میں اس کو لے کے آنا چاہیے, کیونکہ اس کا لنک تھا انفلیشن کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا تھا. ہم 38% انفلیشن سے ہم تقریباً 11.8 پہ آ گئے ہیں, تو اب ہمیں اس کو بھی کم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری انپوٹس, الیکٹرسٹی, گیس, یہ انپٹ ہماری تباہی مچائی ہوئی ہے. ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے. سارے جو باقی میں جو 3 اپنا ملک ہے ہمارے جو کمپٹیٹر ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, 8 سینٹ پہ, ہم 16 سینٹ پہ ہیں, اور اس کے بعد پھر بڑھتی جا رہی ہے مسلسل. آئی پی پیز کو ہم بڑا شور مچایا ہم نے 3-4 سال سے کہ جب میں کنٹرول کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے. ہم آئی پی پیز کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور اس ملک میں جو ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں بلاتکار ہوا, اس کو ہم نہیں روک سکے, جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری نہیں لگ سکتی, ہماری امپورٹ سبسٹیوشن نہیں ہو سکتی. اس کو یہ بیماری جو جڑ کو جب تک نہیں پکڑیں گے چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی. تیسری بات جو اس میں ہمیں جو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایس او ایز کی ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں پرائیویٹائزیشن ہم کریں گے. یہ جو 1200-1300 بلین روپیز کا ہمارے اوپر ایک برڈن ہے, یہ وائٹ ایلیفنٹ بناؤ, اس سے ہماری جان چھوٹ جائے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام اس طرح سے نہیں ہوا. ایک پی آئی کے اوپر بیٹے شیٹے آئی ہیں, وہ بھی سنا ہے, ابھی تک اس کے اوپر کوئی فائنلائزیشن نہیں ہوئی. جی, تیل مل کے اوپر کچھ نہیں ہوا. یہ ہمیں جب تک ہم بیماریوں سے نہ ہی جان چھڑائیں گے ہمارا نہیں ہونا. پھر تیسری بات آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے. آئی ایم ایف جب بھی آتا ہے آپ کو پتا اس کو پریشر ڈالنے ہوتے ہیں. اب میں نے یہ بھی سنا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی کہ ڈالر سے اس کو بڑھایا جائے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم 295 تک رکھیں گے, وہ 315 تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک ریومرس ہے, میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس کے بارے میں حقیقت نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہے, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے, شنید یہی ہے کہ اس کی ڈالر کی پرائز بڑھے گی. اب جب ڈالر کی پرائز بڑھے گی تو پھر ایک انفلیشن کا ایک طوفان آئے گا, اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. ٹیکس ٹارگیٹ کی بات کرتے ہیں, ہم 2000 ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ. ٹیکس ٹارگیٹ آپ کو سب جب کر سکتے ہیں جب آپ کی اکانومی بوم کر رہی ہو, چیزیں کر رہی ہو, آپ نے انہی ٹیکس جو اپنا جو سیسیز ہیں اگر آپ نے انہی کو سکویز کر کے آپ نے اس میں سے نکالنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو براڈن کرنا پڑے گا. جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے. عرفان صاحب, آپ نے ٹیکس کی بات کی ہے, اب بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ریٹیلرز کا ہے. جی, تقریباً پہلے مرحلے میں 7 لاکھ لوگوں کا ہدف تھا, وہ رجسٹرڈ کروائیں گے خود کو, تقریباً 30,000 کے قریب نے کروایا. ریٹیلرز, شبر زیدی صاحب نے 50,000 روپے کی شرط لگا دی تھی کہ اس سے اوپر خریداری پہ شناختی کارڈ دکھانا ہوگا آپ کو. اس وقت بھی احتجاج کیا, ریڈ زون تک پہنچ گئے. تو ریٹیلرز کب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے, اور کیوں ریلیکٹنٹ ہیں ریٹیلرز ٹیکس نیٹ میں آنے سے؟ بالکل میں آپ کی بات سے 100% متفق. میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں ریٹیل جو ہماری ایک ایسوسیشن ہے اس کا میں ہیڈ بھی رہا ہوں, اور میں یہی لے کے گیا تھا سب کو, اور میں نے یہ پی او ایس مشین کا جو میں نے سب کو رجسٹر کرایا, یہ گناہ گار میں ہوں, سب کو میں لے کے گیا, سب کو میں نے رجسٹر کروایا, سب بندے اس میں ہمارے برانڈ اور سب اس میں ہیں. لیکن میری ایک بات یاد رکھیں, جب تک گورنمنٹ کی ویلنگ پوری پراپر طریقے سے نہیں ہوگی اور مشینری پراپر طریقے سے کام نہیں کرے گی, کوئی کام نہیں چل سکتا. ہم نے 150-200 بندہ, میں نے جو مین جو ہمارا تھا برانڈس, ان سب کو میں نے رجسٹر کروایا.
اب باقی کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ سب اس کو کرے, آگے لے کے چلے, لیکن ہمارے یہاں کام کرنے کی عادت نہیں ہے. میں آپ کو بالکل سچی طور بتا رہا ہوں بات کہ ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے اور ہمیں کوئی سسٹم میں رہنے کی عادت نہیں ہے. ہماری یہاں پہ ایک ہول سیل مارکیٹ ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, چلو شالہ مارکیٹ ہے. یہاں پہ تقریباً کوئی 45,000 اپنا شاپ کیپر ہے, 5,000 کے قریب رجسٹرڈ ہوں گے, باقی 40,000 جو ہے نا وہ ان رجسٹرڈ ہے. اب بینک میں ان کو رجسٹرڈ کیوں نہیں کرتا جا کے؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہاں پہ ایک انسپیکٹر جاتا ہے, چھوٹے سے لیتا ہے وہ 5,000 ہے, بڑے سے لیتا ہے میڈیم سے لیتا ہے 10,000, بڑے سے لیتا ہے 20,000. یہ ان کو 40,000 کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں, ایوریج لگا لیں 10-12,000 لگا لیں تو یہ 4 بلین سے بھی اوپر بنتا ہے. تو وہ کیوں جائیں گے, کیوں لے کے آئیں گے ان کو؟ یہ ساری پرابلم دیکھیں, ہم نے 3,000 میں سیٹل کیا تھا کہ 3,000 ٹیکس لگے گا اس کے بعد بجلی کے اوپر, اور جو چھوٹا دکاندار ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا. لیکن جب 3,000 کی انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی, جب لگایا تو 6,000 لگا دیا. وہ اس لیے لگایا تاکہ یہ ناکام ہو. خدا کے لیے جب تک گورنمنٹ اس میں پوری طرح سیریس نہیں ہوگی, اس کا طریقہ کار سیٹ نہیں کرے گی, میکنزم سیٹ نہیں کرے گی, یہ معاملات یہی چلتے رہیں گے. اچھا عرفان صاحب, آپ بالکل, آپ سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ خود حکومت اور حکومت کے ادارے FBR جو ہے وہ ٹیکس لینا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ وہ رشوت وہ لینا چاہتے ہیں, ٹیکس نہیں لینا چاہتے. تو اس کا بھی تو آپ نے کوئی حل بتایا ہوگا نا, آپ ملتے ہیں وزیر خزانہ سے بھی, باقی لوگوں سے بھی, تو کیا FBR کو ختم کر دیا جائے, نیا کوئی ادارہ بنایا جائے؟ نہیں, دیکھیں میں جو چیز سمجھتا ہوں, سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پرائورٹی سیٹ کرنی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. ان کی پرائورٹی ہے کہ جی انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس پہ اکٹھا کرنا. آپ کو پتا ہے آپ کا 82% جو ٹیکس ہے وہ 82% جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس پہ, اور جو فکس ٹیکس ہے اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے, جس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا. اب یہ 18% کے لیے اتنی بڑی ہم نے FBR ہم نے رکھا ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور اس میں آپ کو پتا ہے جو سب کچھ ہوتا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میرا سب لوگوں کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہے, لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, جب تک یہ ریفارم نہیں ہوں گے ٹیکسیشن کے, یہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونی. اور یہ ریفارم کون کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو پچھلے 10 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہم ریفارمز کر رہے ہیں, ہم ریفارمز کر رہے ہیں, اور ریفارمز کب کریں گے؟ پوری میٹنگز ہوئی, ہر میٹنگ میں اس کا لائے عمل بنایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ڈائی ڈاؤن ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. تو تیسری بات جو میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک انڈسٹری نہیں لگنی, نہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, نہ امپورٹ سبسٹیوشن ہو سکتی ہے, نہ جاب کریشن ہو سکتی ہے. اور گورنمنٹ سے ہمیں التجا ہے کہ خدا کے لیے بزنس کرنا بند کر دیں. وہ آپ کے بس کی بات نہیں. آپ نے جس میں بزنس کیا اس کا بیڑا غرق کر دیا, جو ادارے آپ نے کر دیا اپنے کنٹرول میں اس کا کھانا خراب کر دیا. تو دنیا میں بزنس گورنمنٹ نہیں کرتی, یہ پرائیویٹ لوگوں کا کام ہے. پھر نمبر 2 بات, میں کراچی میں جب رہا ہوں پریزیڈنٹ فیڈریشن کا, تو میں نے دیکھا ہر بڑا جو بزنس مین ہے ہمارا, وہ اپنا ایک بچہ باہر سیٹل کرنا چاہ رہا ہے. وہ کہتا جی پاکستان کی اس کی ہمیں فیوچر کا نہیں پتا, وہ نہیں ہے. تو ہم اپنے انویسٹر کو ہی ہم سیٹسفائی نہیں کر سکے, تو FDI کہاں سے آئے گی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, مجھے مودی کی ایک بات بڑی اچھی لگی, اس نے کہا جی کہ ہم نے ان 75 ڈیز میں ہم نے 250 بلین FDI ہم نے اکٹھی کی. بھائی یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے, ہمارا کارنامہ یہ کہ یہ 250 بلین ڈالر جو ہے نا ہم نے 162 کنٹری سے لیے. تو ہمارے تو اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ, وہ امبانی صاحب کے صاحبزادے کی شادی پہ اچھی خاصی FDI ان کو آگے جو معاہدے اس وقت ہوئے. تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کریں گے. ویسے عرفان صاحب معذرت کے ساتھ میرا تو تاثر یہ ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین بھی یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا بزنس مین تو اب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ اپنے بچوں کو باہر سیٹ کر چکا ہے, اپنی انڈسٹری بھی کافی حد تک باہر لے جا چکا ہے. تو ہمیں باہر سے ہی انویسٹر لانے پڑیں گے, یہاں انویسٹمنٹ لوکل کا رجحان بالکل نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہ کبھی نہیں جائیں گے. ہمارے ملک میں ایک چیز دیکھیں آپ, انڈیا میں ٹاٹا بن گیا, برلا بن گیا, لوگوں کو پیسے کمانے دیے, بڑے بڑے گروپ بنے. ہمارے یہاں جس کے بعد تھوڑے پیسے آتے ہیں اس کے پیچھے یہاں نیب لگ جاتی ہے یا اس کے پیچھے FBR لگ جاتا ہے. ہم کسی کو امیر ہونا دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ ہماری پرابلم سائیکی ہے جس کی وجہ سے بڑا گروپ یہاں پہ کوئی اس طرح سے نہیں کام کر سکا جس طرح سے ہونا چاہیے. دیکھیں وہ پیسے کماتا ہے, جو مرضی کرتا ہے, پر وہ پھر لگائے گا جب یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے تو لوگوں کو جاب کریشن ہوگی, لوگوں کو جاب ملیں گی, اس ملک میں پیسہ رہے گا. ہر بندہ تو یہاں پہ جس کو تھوڑے بہت پیسے اس کو تھوڑی دیر بعد نیب اس کے پیچھے لگ جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے.
نیب اور FBR اپنے طور پر لگتی ہے یا کوئی ان کو پیچھے لگاتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ کون لگاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے بالاتر ہو کے لوگوں کو اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے انویسٹرز کو ہمیں سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ یہیں پیسے لگائیں. کون چاہتا ہے اپنے ملک سے باہر جا کے کسی تھرڈ کنٹری میں جائیں اور آپ 20 سٹیزن ہوں کے وہاں پہ اپنا گزارا کریں؟ میں تو ہیٹ کرتا ہوں کہ میں جاؤں باہر اور جا کے وہاں پہ اس طرح گزارا کروں. عرفان صاحب سوال یہ ہے، عرفان صاحب ابھی آپ نے کرپشن کا خود ذکر کیا، شاہ عالمی کی آپ نے مثال دی، یہ تو چلے انسپیکٹر کے بس کی بات ہے. بڑی بڑی جگہوں پہ بیوروکریسی کے ساتھ مل کے بزنس مین ملتے ہیں، پورا ایک نیکسس بنتا ہے، پھر اس کے بعد بڈز ہوں یا کچھ بھی ہو، کرپشن ہوتی ہے، کاسٹ اوور رن ہو جاتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ تو ہونا ضروری ہے، کوئی احتساب کا طریقہ کار تو ہونا چاہیے. اب اگر وہ نیب نہیں پرفارم کر پا رہا تو جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی نظر میں اس کا تدارک کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نیب کو جب ڈالا نا تو مجھے بتائیں آج تک انہوں نے کتنے پیسے وہاں سے اپنا اکٹھا کیا اور کتنا کر کے دیا کام. یہ پولیٹیکل اپنا ایک فورسز ہیں جو بنتی ہیں اور اپنا پولیٹیکل طور پہ ہوتی ہیں. نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسری طرف لگ جاتے ہیں، اس گورنمنٹ آتی ہے تو اس طرف لگ جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو غلط کام یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو پکڑنا ہے. تو اس کو پکڑنے کے لیے آپ اگر کہیں گے جی پولیٹیکل آگے لوگ اپنا کروائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہاں پہ جو حالات بن گئے ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا مین مقصد جو ہے نا ہمارا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا اس کو بہتر کریں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو سستا کریں. الیکٹریسٹی ہماری ہم دے رہے ہیں 16 سینٹ میں، ہمارے ساتھ جو ہمارے کمپٹیٹر دے رہے ہیں تقریباً 8 سینٹ میں. تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے بھائی؟ ہم کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے؟ انٹرسٹ ریٹ ہمارا 22 ہے. میں نے کہا جی کہ اس بجٹ میں اس کو 18 ہونا چاہیے. میں نے سنا ہے وہ 20.5 کر رہے ہیں، 1.5% کم کر رہے ہیں. بھائی انفلیشن ریٹ آپ کا 38 سے 11.8 پہ آ گیا، تو آپ اس کو کیوں نہیں کم کرتے؟ اس کو بھی کم کریں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اور دیکھیں جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور لوگوں سرمایہ نہیں ہوگا آپ کی انڈسٹری نہیں بڑھ سکتی، اور انڈسٹری کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی، شارٹ ٹرم بھی کرنی پڑے گی، پر ہمیں اپنی بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہماری بزنس کمیونٹی کو بھی کچھ اس طرح کے لالچ پڑ گئے کہ ہر بندہ منوپلی بنانے کے چکر میں چل گیا. منوپلسٹک کمپٹیشن میں ہے، پرفیکٹ کمپٹیشن میں کوئی نہیں جانا چاہتا. اچھا عرفان صاحب یہ جو بجٹ آ رہا ہے IMF کی کچھ شرائط ہیں وہ ہم نے اس بجٹ میں پوری کرنی ہے، پھر ہم نیگوسیشن میں جائیں گے. اب سنا یہ ہے کہ 5% پیٹرول پہ 60 روپے تو پہلے لگے ہوئے ہیں، 5% GST لگا رہے ہیں. جو ہمارا ٹارگٹ ہے ریونیو کا وہ 3,700 ارب روپیہ بڑھایا جا رہا ہے، 9,500 سے 200 سے بڑھا کے وہ 12,900 پہ لے جایا جا رہا ہے. بجلی کے ریٹ بڑھیں گے اور گیس کے ریٹ بڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں انویسٹمنٹ آئے گی، حالات بہتر ہوں گے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی یا نہیں؟ دیکھیے اگلا سال جو ہے نا میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ اگلا سال مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اچھا وہ اپنا اگلا سال مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو ٹیکسز لگنے کا اور جو آگے مجھے حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم رہیں گے ہم اپنے ایکسپینس کیوں نہیں گورنمنٹ کنٹرول کرتی، اپنے آپ کو SUVs کو وہاں پہ کیوں نہیں کنٹرول کرتی. ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں جی اس کو ٹیکس لگا دیں، اس کے اوپر کر دیں، اس کو پکڑیں، اس کو دکڑیں، اور بھائی اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں، اپنے تو ایکسپینس کو کنٹرول کریں. اس ملک میں ہم نے اگر آگے چلنا ہے تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا. ٹیکس بھی دینا چاہیے، میں بالکل اس چیز کے حق میں ٹیکس دینا چاہیے، لیکن ڈزنٹ مین کہ آپ اپنا صرف انہیں کو پکڑتے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں کو چوز کرتے جائیں، اپنی بیس کو براڈر نہ کریں، کوئی محکمہ کام نہ کرے اور کہیں جی سارے پیسے اس طرح سے آ جائیں گے. ایسے نہیں ہونا. ہمیں اپنا سارا کچھ پورا سسٹم کو ریفارم کرنا پڑے گا، تب جا کے چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. انٹرسٹ ریٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ مقابلہ کر سکیں گے. الیکٹریسٹی کو، انپوٹس کو، ہمیں ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. IPPs کا ہم 4 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب اس کو پکڑیں گے. کیوں نہیں پکڑے گے IPPs؟ میں خود اپنا باجوہ صاحب سے سنتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جی یہ IPPs نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا. بٹ مجھے بتائیں ان دا اینڈ ہوا کیا؟ پکڑا کس کو گیا؟ کوئی نہیں پکڑا گیا، کیونکہ وہ سارے اس میں پولیٹیکل بندے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ہم نے کبھی بھی پازیٹیو طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم آج اس حالت میں ہیں۔ ہم ٹیکس کا ٹارگٹ بھی ہم بنا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں اس کے لیے پہلے ہم نے کوئی میکینزم سیٹ کیا ہے کہ کس میکینزم کے تحت ہم اس کو پکڑیں گے، کس میکینزم کے تحت کریں گے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہراسمنٹ ہے لوگوں کو، ہم کہہ رہے ہیں جی ایس ٹی ہم نے بڑھا دینا جی، اب 18 سے 19% کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ ہم نے فاٹا کو جو ہم کہتے ہیں جی اپنا جو ایگزمپشن دی اس کو ریموو کریں، آپ ختم کریں اس چیز کو۔ بھائی ایک چیز کا نقصان ہو رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ڈی پی ہم 2.3 تھے، ہم اگلا ٹارگٹ جو ہے نا 3.6 رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ساری چیزیں انڈیکیٹر جو ہے نا ان کو بھی پازیٹیو کرنا پڑے گا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو، کاروبار کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس کے لیے پراپر پالیسیز نہیں لے کے آتے، ہم نعرے مارتے ہیں۔ ہمارے یہاں پیپر ورک دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ تھیفٹ ہماری ہوئی ہے الیکٹریسٹی میں، آج تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، آج تک ہم ڈسکوز کو پرائیویٹائز نہیں کر سکے۔ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس چیزوں کو؟ اچھا عرفان صاحب یہ بتائیں، سعودی عرب سے ایک بہت بڑا وفد آیا، بڑے بڑے کمپنیز کے سی ای اوز تھے، اس میں بزنس مین تھے، اب پھر وزیر اعظم گئے، دورہ ہوا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب کتنی امید ہے سعودی عرب، چین اور یو اے ای سے یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آنے کی؟ آپ کو ایک بزنس مین کے طور پر تجربے کو دیکھتے ہوئے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کتنی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ ہمارا کام ہے بیسیکلی ہم کسی چیز کو پراپر طریقے سے کرتے ہی نہیں۔ ہم نے سی پیک میں بھی جو ہم نے کیا، جو سیکنڈ اپنا پارٹ کیا، اس کو بھی ہم نے پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ہم نے کسی چیز کو بھی صحیح طریقے سے لے کے نہیں چلے۔ 74 سال سے ہمارا یہی اپنا ڈگر چل رہی ہے، ہم اس پہ ڈگر پہ ابھی تک قائم ہے، اس لیے مجھے کوئی آگے اچھی امید نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں آگے کیا حالات ہوں گے، کس طرح بنے گا۔ مجھے کوئی خاص اچھی امید نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اچھا ہو جائے اور ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آگے لے کے چل پڑیں، لیکن مجھے آگے اچھے کی امید کم نظر آ رہی ہے، کم از کم 1 سال اگلا دیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ عرفان اقبال شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا کہا ہے سیاسی جماعتوں سے، اور محمود اچکزئی صاحب اب اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے۔ بڑے خوشائند پیش رفت ہے۔ ابھی تک تو خیر کہیں ایسا نہ ہو کہ رؤوف حسن صاحب آ کے اس کی تردید کر دیں، عمر ایوب صاحب، ماضی میں تو یہی کچھ ہوتا رہا۔ 2 کام ہوتے ہیں، ہاں، ایک تو یہ ہوگا کہ تردید ہو جائے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ نئے مقدمے بن جائیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے، مقدمے بھی ساتھ چل رہے ہیں، لیکن تردید جو ہے وہ آپس میں ہی۔ پہلے کمیٹی بنائی تھی نا مذاکرات کے لیے، وہ اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے نہیں ہے، یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو مذاکرات سیاسی جماعتوں کے لیے تھی، لیکن اس کے بعد نئے مقدمے بن گئے، تو یہ بھی تو ہوا ہے نا، مقدمے نئے بن گئے، ٹھیک ہے بالکل۔ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ یہ سائڈ ہو یا وہ سائڈ، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک محفل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کیسے ہو، تو میں نے محمود اچکزئی صاحب کا نام تجویز کیا۔ میں نے کہا جی اچکزئی صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب بھی آپ کا تو پتہ نہیں، ماضی میں بہت احترام کرتے تھے، بڑا قریب رکھا انہوں نے، تو اچکزئی صاحب یہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ جو کچھ طے کریں گے کیا دونوں فریق اس کی پابندی کریں گے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا، اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور ایم کیو ایم کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا وہ اپنے طور پر فیصلہ کر پائیں گے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی اعتماد سازی کے اقدامات کرے؟ کیا اس کے وہ تو رانا صاحب نے کلیئر کٹ کہہ دیا جی اب مذاکرات نہیں ہو سکتے ان سے۔ نہیں، پھر تو مطلب اگر ایک راضی ہو دوسرا کہے کہ نہیں ہو سکتے، ایک یعنی پہلے وہ راضی تھے تو یہ کہتے تھے نہیں ہو سکتے، اب وہ راضی ہوئے تو یہ نہیں کہہ سکتے، تو پھر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ لیکن دیکھیں یہ جو خبر ارشاد صاحب آئی ہے نا آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے فلیکسیبلٹی دیکھیں ذرا۔ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ جی 4 حلقے کھول دیں، پتہ چل جائے گا الیکشن کیسا ہوا۔ 2013 میں خان صاحب نے مطالبہ کیا 4 حلقے کھول دیں، نہیں کھلے، دھرنا ہوا، پھر کمیشن بنا۔ نہیں، اس کے بعد مزیدار بات اور ہوئی نا، وہ یہ ہوئی کہ 3 حلقے جو تھے
وہ ان 4 میں سے 3 حلقوں کے بارے میں عدالتی فیصلہ آ گیا کہ وہاں واقعی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن پھر بندے بھی الیکشن جیت گئے نا. نہیں ہوئے نا. ایاز صادق صاحب جیت گئے تھے. صرف 1 سیٹ پہ جیت گئے تھے, 2 پہ ہار گئے تھے. جہانگیر ترین والی سیٹ پہ وہ ہار گئے تھے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے.